ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ایسے ہے اس کا ٹاپک ہے مائی ہابیز، یعنی میرے مشاغل، یعنی فارغ وقت میں کیا کرتا ہوں۔ اس کا ایک اور ٹاپک بھی بن سکتا ہے ہاؤ آئی اسپینڈ مائی لیئر ٹائم، میں اپنا فارغ وقت کیسے گزارتا ہوں۔ تو ایسے شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ لیٹ اس اسٹارٹ دی ایسے۔ All work and no play make Jack a dull boy is a famous saying۔ مشہور مقولہ ہے کہ صرف کام ہی کام ہو اور کوئی تفریح یا کھیل نہ ہو تو جیک بھی نکما ہو جاتا ہے۔ فیمس سینگ کا مطلب ہے یہ ایک مشہور محاورہ ہے، مشہور مقولہ ہے، اور اس کے میننگز یہی ہیں کہ ہر وقت اگر کام ہی کام ہو تفریح کوئی نہ ہو تو پھر زندگی بورنگ ہو جاتی ہے، ڈل ہو جاتی ہے۔ گڈ اسٹوڈنٹس ڈونٹ کیپ دیم سیلوز بزی ان ڈوئنگ سیریس تھنگز آل دا ٹائم۔ اچھے طلباء ہر وقت اپنے آپ کو سنجیدہ چیزوں میں مشغول نہیں رکھتے۔ سیریس کا مطلب ہے سنجیدہ، تھنگز چیزیں۔ They have some spare time for their studies۔ وہ اپنی پڑھائی میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال لیتے ہیں۔ اسپیئر ٹائم کا مطلب ہوتا ہے فالتو وقت، یعنی پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس میں سے کچھ نہ کچھ فالتو وقت نکال لیتے ہیں۔ They spend the time on useful hobbies۔ وہ اس وقت کو مفید مشغلوں میں صرف کرتے ہیں۔ اسپینڈ کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں، گزارتے ہیں، اور یوزفل ہابیز یعنی اچھا جو مفید مشغلے ہوتے ہیں اور ان میں گزارتے ہیں۔ گڈ ہابیز پرووائڈ مینٹل اینڈ فزیکل ریکریشن۔ اچھے مشاغل ذہنی اور جسمانی تفریح مہیا کرتے ہیں۔ مینٹل کا مطلب ہے ذہنی، فزیکل کا مطلب ہے جسمانی، ریکریشن کا مطلب تفریح۔ مائی ہابیز آر گارڈننگ، فوٹوگرافی اینڈ میٹنگ ود ڈفرینٹ پیپل۔ میرے مشاغل میں باغبانی، فوٹوگرافی اور مختلف لوگوں سے ملاقات شامل ہے۔ گارڈننگ کا مطلب ہے باغبانی، یعنی باغ سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں گارڈننگ سے میں وہ کرتا ہوں۔ فوٹوگرافی یعنی فوٹوگرافی ہے، اور میٹنگ ود ڈفرینٹ پیپل اور مختلف لوگوں سے ملنا۔ These hobbies give me pleasure and knowledge۔ ان مشاغل سے مجھے مسرت اور علم حاصل ہوتا ہے، یعنی مجھے پلیئر بھی ملتی ہے، خوشی بھی ملتی ہے، اور نالج کا مطلب ہے علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ I belong to a village۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، ایک دیہات سے ہے۔ ولیج کا مطلب گاؤں یا دیہات۔ Farming has always attracted me۔ کھیتی باڑی مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے۔ کھیتی باڑی سے متعلقہ کام جو بھی ہے مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ I have got a few pieces of land۔ میرے پاس زمین کے چند ٹکڑے ہیں، قطعات ہیں، یعنی کچھ زمین ہے تھوڑی سی۔ I enjoy farming the land۔ میں ان میں کھیتی باڑی کر کے لطف اٹھاتا ہوں۔ I plant vegetables and fruits there۔ میں وہاں پر سبزیاں اور پھل لگاتا ہوں۔ پلانٹ کا مطلب ہے بونا، لگانا، اگانا۔ ویجیٹیبلز کا مطلب ہوتا ہے سبزیاں، اور فروٹ کا مطلب ہے پھل۔ تو میں وہاں پھل اور سبزیاں کاشت کرتا ہوں۔ In my spare time I go to my farm house۔ اپنے فالتو وقت میں، یعنی جب بھی مجھے فالتو وقت ملتا ہے، اسپیئر ٹائم ملتا ہے، میں اپنے فارم ہاؤس چلا جاتا ہوں۔ I keep myself busy there in tilling, sowing, watering, etc۔ میں وہاں جا کر اپنے آپ کو زمین نرم کرنے،
بیج بونے اور آبپاشی میں مصروف رکھتا ہوں۔ ٹلنگ کا مطلب ہوتا ہے زمین کو نرم کرنا، یعنی اس کی گوڈی وغیرہ کرنا، اور اس کے علاوہ سوئنگ کا مطلب ہوتا ہے بیج بونا، اور واٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے آبپاشی کرنا، یعنی پودوں کو پانی دینا۔ On my last birthday, my uncle gifted me a beautiful digital camera. میری پچھلی سالگرہ، جو میری سابقہ سالگرہ تھی پچھلے سال والی، اس پر میرے ماموں نے مجھے ایک خوبصورت ڈیجیٹل کیمرہ تحفے میں دیا۔ So, photography became my hobby. تو اس طرح فوٹوگرافی میرا مشغلہ بن گیا، چونکہ بس میرے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا تو فوٹوگرافی جو ہے وہ میرا مشغلہ بن گیا۔ I have learned to take the snaps of beautiful objects. میں نے خوبصورت چیزوں کے فوٹو لینے شروع کر دیے۔ میں نے سیکھ لیا کہ ان کی پکچر، ان کے سنیپس کا مطلب ہوتا ہے پکچر یا فوٹو یا تصویر لینا، میں نے سیکھ لیا۔ اور بیوٹیفل آبجیکٹس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو خوبصورت ہے۔ It is a real adventure to chase a butterfly and take its snap. یہ واقعی ایک خوبصورت اور مزیدار ایڈونچر ہے کہ آپ تتلی کے پیچھے بھاگیں اور پھر اس کے سنیپس لیں، اس کے فوٹو بنائیں۔ یعنی کہ تتلی کے پیچھے بھاگنا اور پھر اس کے فوٹو بنانا واقعی ایک بہت مزیدار ایڈونچر ہے۔ تو چیز کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، بھاگنا، بٹرفلائی تتلی۔ Twice or thrice a year I go to Murree, Sawat, Naran and Kagan to take the snaps of beautiful scenes. سال میں 2 یا 3 مرتبہ میں مری، سوات، ناران اور کاغان جاتا ہوں اور خوبصورت مناظر کے فوٹو بناتا ہوں۔ یہ جگہوں کے نام ہیں مری، سوات، ناران اور کاغان، خوبصورت پہاڑی علاقے ہیں۔ تو سال میں 2 یا 3 دفعہ وہاں جاتا ہوں تاکہ وہاں کے خوبصورت جو نظارے ہیں ان کے تصویریں بنا سکوں، اور سینز کا مطلب ہے وہاں کے جو مناظر ہوتے ہیں۔ This year I went to کیلاش. اس سال میں کیلاش گیا۔ کیلاش بھی ایک خوبصورت جگہ کا نام ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بہت پیاری جگہ ہے۔ تو اس سال میں کیلاش گیا۔ I took my snaps of mountains, valleys, rivers and waterfalls. تو وہاں میں نے پہاڑوں، وادیوں، دریاؤں اور آبشاروں کے فوٹو بنائے۔ مونٹینز کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، ویلیز کا مطلب وادیاں، ریورز دریا، اور واٹر فالز کا مطلب ہوتا ہے آبشاریں۔ فوٹوگرافی ہیز انکریز مائی لو فار نیچر. فوٹوگرافی نے فطری چیزوں سے میرا لگاؤ اور بھی بڑھا دیا ہے. میں ویسے بھی قدرتی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، نیچر جو ہے اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس فوٹوگرافی نے اس محبت میں اور اضافہ کر دیا ہے. میٹنگ اولڈ اینڈ انٹرویوئنگ دیم از آلسو مائی ہابی. یہ اب میرا ایک اور مشغلہ بھی ہے. میں کیا کرتا ہوں، بزرگوں سے ملاقات کرنا اور ان کا انٹرویو کرنا بھی میرا مشغلہ ہے. اٹ may sound a bit strange but it is very interesting for me. ہو سکتا ہے یہ آپ کو کچھ عجیب لگے لیکن میرے لیے یہ بہت ہی یہ دلچسپ ہے. اٹ may sound کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، لگتا ہے، ایسا لگتا ہے. a bit strange کچھ عجیب سا، بٹ لیکن میرے لیے یہ بہت ہی دلچسپ مشغلہ ہے. I am interested in the study of nature and man. میں فطرت اور انسانی زندگی کے مطالعے کا بے حد شوقین ہوں. I am interested مجھے شوق ہے، میں دلچسپی رکھتا ہوں. اسٹڈی مطالعہ، اور نیچر کا مطلب فطرت، اور مین کا مطلب انسانی زندگی جو ہے میں اس کا
اس کی اسٹڈی میں بہت دلچسپی رکھتا ہوں. آئی لو ٹو ٹاک ٹو اولڈ پیپل اباؤٹ دیئر پاسٹ. مجھے بزرگوں سے ان کے ماضی کے بارے میں بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے. میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں، اولڈ پیپل کا مطلب پرانے لوگ جو ہیں، بزرگ لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، تو ان کے ماضی کے بارے میں بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دے ٹیل ویری اسٹرینج تھنگس اباؤٹ دا پاسٹ. وہ ماضی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اپنا ان کا ماضی جو بھی ہے اس کے بارے میں بہت عجیب بات کرتے ہیں. دے سے دیٹ ان دا پاسٹ پیپل لوڈ ون اینڈ ادر. ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماضی میں لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. دے ور فرینڈلی اینڈ ہیلپ فل. ان کا وہ دوستانہ مزاج کے مالک تھے اور دوسروں کی مدد کرتے تھے. فرینڈلی، دوستانہ مزاج رکھنے والے، ہیلپ فل، مدد کرنے والے. دے شیئر دیئر سورز اینڈ جوائز. وہ ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں میں شریک ہوتے تھے. شیئر کا مطلب ہے شریک کرنا، شامل ہونا. ساروز کا مطلب ہے کوئی بھی دکھ کی بات، تکلیف کی بات یا غم کی بات. اور جوائز کا مطلب خوشیوں. تو وہ خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، شریک ہوتے تھے. دس ہابی ہیلپس می ان دا اسٹڈی آف ہیومن نیچر. اس مشغلے کی بدولت، اس ہابی کی بدولت انسانی فطرت کو سمجھنے میں مجھے بہت مدد ملی ہے. I enjoy the hobbies but I pay full attention to my studies. یہ جو سینٹینس ہے بڑے کام کی چیز ہے کہ میں ان تمام مشاغل سے، تمام ہابیز سے انجوائے ضرور کرتا ہوں، لطف اندوز ضرور ہوتا ہوں، لیکن اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیتا ہوں. آئی پے فل اٹینشن. پوری توجہ دیتا ہوں اپنی کس کی طرف؟ اسٹڈیز کی طرف. اس میں کوئی حرج نہیں آنے دیتا. اور یہی ہر اسٹوڈنٹ کا فرض بھی ہے کہ وہ ہابیز کو بھی انجوائے کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹڈی کو حرج نہ آنے دے. آئی ڈونٹ ویسٹ ٹائم. میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. If I get the time, then I use this time in hobbies. اگر میرے پاس فالتو وقت ہو، یعنی میں فری ہوں، تب میں ان ہابیز کی طرف جاتا ہوں، ان مشاغل کی طرف جاتا ہوں، ادروائز نہیں جاتا. دیز ہابیز کیپ می اوے فرام بیڈ کمپنی. یہ مشاغل مجھے بری صحبت سے بچاتے ہیں. یہ چونکہ میں جتنے میرے ہابیز ہیں یہ مجھے باز رکھتے ہیں، پرے رکھتے ہیں، بچا لیتے ہیں بیڈ کمپنیز. یعنی جو بری صحبت ہے، بیڈ کمپنی ہے، برے لوگوں کا ساتھ ہے، ان سے مجھے یہ بچا لیتے ہیں. دے آر سورس آف پلیئر فار می. یہ میرے لیے مسرت کا باعث ہیں، خوشی کا باعث ہیں. آئی لو دیم. اور مجھے ان مشاغل سے بہت پیار ہے. تھینکس فار واچنگ ویڈیو.